بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے انتہائی دلچسپ سوال کیا۔ کہنے لگی، تارڑ صاحب، میں نے آپ کا حج کا سفر نامہ مول کعبہ شریف پڑھا ہے، جس میں آپ نے اپنی بیوی کا ذکر کچھ یوں کیا ہے جیسے وہ آپ کی گرل فرینڈ ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خاتون، جب میں اپنے سفر نامے میں غیر منکوحہ خواتین کا تذکرہ کر رہا تھا تب بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ اگر اپنی منکوحہ کے ساتھ چہلیں کرتا ہوں تو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اگر آخری عمر میں بالآخر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں تو بھی آپ کو منظور نہیں۔ وہ خاتون نہایت پرمسرت انداز میں کہنے لگی، آخری عمر میں ہی کیوں؟ میں نے انہیں تو جواب نہیں دیا، محض مسکرا دیا۔ لیکن میں آپ کو رازداں بناتا ہوں، آخری عمر میں بیوی کے عشق میں مبتلا ہو جانا ایک مجبوری ہے۔ اتنی طویل رفاقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس بلی مانس نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، میری بے راہ روئے حیات کو برداشت کیا ہے۔ اسے شکایت تو کبھی نہ کی، البتہ کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی تھی۔ بس یہی عشق میں مبتلا ہونے کے لائق ہے۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہیں بہاتی، مرد آخر مرد ہے۔ دل میں خیال آتا ہے، اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اسے سلامت رکھنا۔ یہ مر گئی تو میں دربدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا، اسے سلامت رکھنا۔ ویسے یہ میرا نصف صدی کا تجربہ ہے کہ نوجوانی میں اپنی بیویوں سے عشق کرنے والے، اس کا چرچا کرنے والوں نے بیویوں سے چھٹکارے کے لیے دوسری شادیاں کی۔ مجھ سے 5-6 برس جونیئر ایک مناسب شاعر اور ان دنوں بہت دانسو کالم نگار نے کہا، تارڑ بھائی، آپ جانتے ہیں میں نے عشق کی شادی کی ہے۔ میں اپنی بیوی سے ایک ایسا عشق کرتا ہوں جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملے گی۔ میں اس کی پرستش کرتا ہوں، وہی میرا مذہب ہے۔ میں نے اسے جو خطوط لکھے جان نثار اختر نے کہاں لکھے ہوں گے؟ یہ خطوط تاج محل سے بھی عظیم تر ہیں۔ میں یہ خطوط کتابی شکل میں شائع کروا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ اس شہر میں صرف 3 لوگ ہیں جنہیں میں اس قابل سمجھتا ہوں خطوط کی اس کتاب کا فلپ تحریر کریں، اعتزاز احسن منو بھائی اور آپ۔ انہوں نے لکھ دیا ہے، آپ بھی لکھ دیں۔ میں نے لکھ دیا اور پھر کتاب کا انتظار کرنے لگا۔ 4-5 ماہ کے بعد میں نے اس کتاب کے ناشر سے پوچھا کہ خطوط کی وہ کتاب کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ موصوف تو اپنے عشق کو طلاق دے چکے ہیں، ان دنوں دوسری بیوی کے عشق میں سرشار ہو رہے ہیں۔ میرے ابا جی کے ایک دوست نسبتاً روڈ چوک کے قریب حکمت کی دکان کرتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا عشق کرتے تھے کہ دکان کی دیواروں پر اس کی تصویریں سجا رکھی تھی اور کہتے تھے، چودھری صاحب، میں لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، تب دن گزرتا ہے۔ جانے کیا ہوا، ان کی بیوی ناگہانی موت سے دوچار ہو گئی۔ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ بہت دنوں تک کچھ کھایا پیا نہیں اور لاغر ہو گئے۔ مرحومہ کی قبر کے برابر ایک جھونپڑا ڈال کر اس میں فروکاش ہو گئے۔ گھر ترک کر کے قبرستان میں بسیرا کر لیا، درویشی اختیار کر لی، بیوی کی قبر کے ساتھ لیٹ کر روتے رہتے۔ 1-2 ماہ بعد میں نے ابا جی سے پوچھا کہ آپ کے اس دوست کا کیا حال ہے جو بیوی کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں؟ ابا جی کہنے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے، اس نے اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لی ہے، ان دنوں ہنی مون منانے مری گئے ہوئے ہیں۔ جوانی میں اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسری شادی کرتے ہیں، آزمائش شرط ہے۔ چونکہ میں نے اپنی اہلیہ سے جوانی میں محبت نہیں کی، اس لیے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ ویسے اس عمر میں آ کر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ فلرٹ کرنا نہایت ہی شاندار تجربہ ہے۔ میں اسے ڈارلنگ یا سویٹ ہارٹ کہتا ہوں تو وہ ناک چڑھا کر کہتی ہے، دفع۔